اب سیاست سے تاحیات نااہلی کے خلاف ایک تحریک ہے۔ اتحادی حکومت نے لگتا ہے کہ کمر باندھ لی ہے کہ جناب نواز شریف کی جان چھڑانی ہے۔ نیب قانون اور نیب کیسز اولین ترجیح کے تحت اب ختم ہو چکے ہیں، ختم ہو رہے ہیں یا تہس نہس ہو گئے ہیں۔ اب باری ہے تاحیات نااہلی کے ختم کرانے کی اور اس کے لیے نئی قانون سازی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس سے قبل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور فریقین کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کی سزا چیلنج ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ سے تاحیات نااہلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست بھی دائر ہو چکی ہے، جبکہ عدالت سے آرٹیکل 62(1)(f) کی اثر نو تشریح کی استدعا بھی ہو چکی ہے۔ تاحیات نااہلی کی سزا کے خاتمے کے لیے پچھلے ہفتے پارلیمنٹ میں ایک پرائیویٹ ممبر بل بھی پیش ہو چکا ہے، اور تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ وزارت قانون آئین اور قوانین میں راستہ نکالنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت پر آئین خاموش ہے، جبکہ عوامی نمائندگی کے قانون سمیت 8 انتخابی قوانین کا مجموعہ الیکشن ایکٹ بھی اس حوالے سے خاموش ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ 3 ماہ قبل سپریم کورٹ نے منحرفین سے متعلق آرٹیکل 63(a) کی تشریح اور صدارتی ریفرنس پر تحریری فیصلہ جاری کیا تھا کہ تاحیات نااہلی یا نااہلی کے میعاد کے تعین کے لیے پارلیمنٹ خود قانون سازی کرے۔ اس لیے فی الحال مخلوط حکومت 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم تو نہیں کر سکتی، تاہم سادہ اکثریت کے ذریعے پارلیمنٹ سے انتخابی قوانین میں ترمیم کی جا سکتی ہیں، اور پارلیمنٹ سے منظور شدہ قانون کی روشنی میں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کی سزا کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ تاحیات نااہلی کی قدغن آئین یا پارلیمنٹ نے نہیں، عدالت نے لگائی تھی۔ سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اپریل 2018 میں فیصلہ سنایا تھا کہ آئین یا قانون میں جہاں نااہلی کی مدت کا تعین نہ ہو وہاں نااہلی تاحیات سمجھی جاتی ہے۔ موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی کیس میں تحریری حکم دے چکے ہیں کہ اگر عدالت کو لگے کہ اس کے کیس میں کہیں غلطی ہوئی ہے تو فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے اسی نقطے کی بنیاد پر نون لیگ کو نواز شریف کے کیسز میں ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ اگر ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو نواز شریف کے ساتھ جہانگیر ترین بھی اس کے بینیفیشریز میں شامل ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے جولائی 2017 میں پیناما کیس میں جناب نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا، اور دسمبر 2017 میں جہانگیر ترین کو اثاثے چھپانے پر تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اب خبریں ہیں کہ جناب نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ قانون سازی انتہائی ضروری ہے، اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم بہت جلد متوقع ہے، جس کے ذریعے نااہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت شاید 5 سال کر دی جائے۔ اس کے ذریعے جناب نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے گی۔ اس پہ مزید قانونی رائے حاصل کرتے ہیں نامور قانون دان، ممتاز سینئر قانون دان، سابق وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم سے جو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بیرسٹر صاحب، یہ آپ دیکھیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، ایک قانون سازی کے ذریعے، ایک قانون کے ذریعے جو ہے یہ تاحیات نااہلی کے معاملے کو ہمیشہ سے سیٹل کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ کو اس کی کوئی مدت کا تعین کرنا ہے تو پارلیمنٹ خود کر لے۔ بظاہر تو ایک سادہ سا عمل لگتا ہے کہ قانون بنے، تاحیات نااہلی کا قصہ ہمیشہ سے ختم ہو جائے، اور اسی کے ذریعے جناب نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا معاملہ ختم ہو جائے۔ کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ تھینک یو کامران صاحب۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی فریق کے معاملے پہ بات بالکل نہیں کروں گا، اور نواز شریف صاحب تو اچھے آدمی ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن ہائپوتھیٹیکل بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہائپوتھیٹیکلی اگر کسی ایک آدمی کا ریفرنس نہ دیا جائے، مجھے یہ لگتا ہے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوگا کہ کیا الیکشن ایکٹس کی اگر کوئی ترمیم کی جاتی ہے تو وہ 62(1)(f) کی تشریح کر دے گی یا نہیں کرے گی۔ اچھا، یہاں پرابلم یہ ہے، اور یہ جو 63(a) کا جو فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ اپنے طور پہ کوئی لا پاس کرے، اور لا پاس کرنے کے بعد جو 63(a) ہے اس پہ کوئی قانون سازی کر کے پتہ لگے کہ 63(a) کی نااہلی کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ اچھا، 63(a) کی پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ 63(a) کے پیرائے میں میرے خیال میں یہ ایک
آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا جو اس طرح کی بات کرتا ہے، یہ ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، 63(1)P فار پیرٹ، 63(1)P فار پیرٹ یا پاکستان. اس میں یہ لکھا ہے ہی از فار دا ٹائم بینگ ڈسکوالیفائڈ فرام بینگ الیکٹڈ اور چوزن ایز ممبر آف مجلس شورا پارلیمنٹ اور آف اے پروونشل اسمبلی انڈر اینی لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس. اور اس کا ایکسپلینیشن ہے کہ فار دا پرپز آف دس پیرا لا جو ہے وہ آرڈیننس تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو یہ بات جو ہے یہ 63(1)P کے پیرائے میں ہے، اور 63(1)P کا جو پیرایا ہے وہ 63A جیسی سچویشن پہ تو لگ سکتا ہے. کیا وہ 62(1)F پر لگے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے جو لارجر بینچ تھی 5 ممبر بینچ، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں جگہ جگہ میعاد مقرر ہے کہ 5 سال 2 سال ڈسکوالیفیکیشن کی، اور یہاں کیونکہ میعاد نہیں ہے تو یہ فار لائف ہے. تو اب ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ ایک لارجر بینچ بنے، جو جسٹس بھون کی پٹیشن ہے اس میں ایک لارجر بینچ بنے، اگر نیچرلی چیف جسٹس صاحب صحیح سمجھتے ہوں، اور پھر وہ لارجر بینچ اس کا فیصلہ کرے کہ جی یہ جو 62(1)F کا فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے اور یہ تاحیات پابندی نہیں ہے. اور اگر ایسا فیصلہ آیا تو پھر وہ نواز شریف صاحب کے کیس میں ایک اپلیکیشن دی جائے اور یہ کہا جائے کہ کیونکہ اب یہ لارجر بینچ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو لہٰذا اس کو نظر ثانی کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں 2/3 میجورٹی سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جائے. تو یہ بظاہر اتنا آسان ہے نہیں کہ یہ صرف گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکشن ایکٹ کی ترمیم سے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک مشکل آخر میں جو ہے وہ آئینی ترمیم درکار ہوگی. اب بہرحال اس کی تشریح اور اس کو اسٹیمپ کرنا ہوگا، اس پہ مہر تصدیق ثبت کرنی ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان نے. گویا کہ مراحل ہیں جو کہ درکار ہوں گے کم از کم، کیونکہ اگر ہدف صرف یہ ہے کہ جناب نواز شریف کی تاحیات نااہلی والا معاملہ ختم ہو جائے تو اس کے کئی مراحل ہیں جس سے عبور ہونا ہوگا. یہ صرف ایک الیکشن ایکٹ کی ترمیم سے یہ کام نہیں ہو پائے گا. مجھے بظاہر تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے، اور نہیں تو پھر الیکشن ایکٹ کی جو ترمیم ہے اس کے الفاظ بڑے ایسے ہوں کہ جس سے لیکن بہرحال چیلنج تو ہوگا نا یہ معاملہ. بہرحال الفاظ میں آپ کی تسلی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت عظمیٰ میں تو جائے گا نا، اور پھر وہاں پہ ایک بہت بڑی بینچ ہوگی جو کہ پھر اس معاملے کو سنے گی. یعنی مسئلہ اتنا کامران بھائی آسان نہیں ہے، کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال لا کا ایولیوشن اسی طرح ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ایونٹس اور کانسٹیٹیوشنل ایونٹس کیا کروٹ بدلتی ہے. اچھا، اگر 2/3 اکثریت سے ایک کیا کوئی آئینی ترمیم اس کو کور کر سکتی ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہو. اگر 2/3 اکثریت سے اس حوالے سے کوئی آئین سازی ہو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. 2/3 اکثریت سے اگر ہو جائے تو پھر تو کورٹ کی انٹرپریٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن عدالت میں چیلنج بھی نہیں ہوگا. تو یہ 2/3 تو ایک سیف روٹ ہے، لیکن کیا پی ایم ایل این کے پاس اس وقت 2/3 ہے موجود؟ کیا آگے 2/3 موجود ہوگی؟ تو یہ 2/3 اکثریت جو ہے یہ تو اس کا صحیح حل ہے. اور دوسرا حل یہ ہے کہ ایک لارجر بینچ بنے اور اس میں کوئی اس قسم کی انٹرپریٹیشن آئے، لیکن وہ لارجر بینچ بنانے کا سارا ثوابدیدی اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے، جو کہ ایک مستند پروویژن ہے رولز کے تحت. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے سیاسی مستقبل کی، جس کا ایک پہلو بہرحال یہ تاحیات نااہلی ہے، مگر بہرحال ان کی جو سزا ہے، جو پھر وہ ملک سے باہر گئے، پھر وہ ایبسکانڈر ڈکلیئر ہوئے، پھر اس حوالے سے جو دوسری اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات ہیں، جو تمام یہ معاملات ہیں، آخر وہ بھی ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس سے ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سزا یافتہ ہونا یا ایبسکانڈر ہونا یہ کتنا مانع ہوگا کسی نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ریسٹور کرنے کے لیے جناب نواز شریف صاحب کے لیے.
کامران بھائی بڑا ایک انٹیلیجنٹ آپ نے ایسپیکٹ اس کا نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ تمام رکاوٹیں عبور کر کے نواز شریف صاحب جو ہیں اور مریم بی بی جو ہیں وہ ہائی کورٹ اپیلیں، جو فرسٹ اپیلیں جو ہیں وہ نیب کی اپیلیں جو سمجھے ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، یا تو وہ جیت جائیں، اور اگر وہ جیت جاتے ہیں اور ان کی سزائیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ کافی ایک مستند بات بنتی ہے، کیونکہ دو باتیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ جو ان کی سیلری لینے پہ جو ان کو یا نہ لینے پہ یا لینے پہ جو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ اپنے بیٹے سے سیلری نہیں لی، اچھا اب وہ چیز جو ہے وہ اوورٹیک کر لیا نیب کے عدالتوں کی کنوکشن سے، جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی جو کنوکشنز تھے۔ جی ہاں، تو اگر کسی طرح وہ نیب کی جو عدالتیں جو ہیں ان کے کنوکشنز کو ہائی کورٹ اوور ٹرن کر دیتی ہے تو وہ پھر اس تمام رگ مرول سے بچ جاتے ہیں، اور پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لا پاس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لارجر بینچ کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمپل ایک اپلیکیشن اس کے بعد جا سکتی ہے کہ دیکھیے ابھی تو یہ بری ہو گئے ہیں تو دیر از نتھنگ لیفٹ، اور اس پہ پھر ان کی نااہلی جو ہے وہ ریسٹور کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ ایبسکونڈ کرتا ہوا لیکن کوئی یہ ایک ملزم بہت میں بڑا ان کی نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا۔ بڑا پروسیس ہے نا سر، یہ تو مطلب ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے کہ مقدمہ چلے گا، پھر وہ تمام چلے، پھر اس کا فیصلہ ہو، پھر یہ ہو، پھر تمام چیزیں ہوں، لیکن اس سے پہلے کی جو کیفیت ہے وہ تو یہی ہے نا کہ سزا یافتہ ہے، ایبسکانڈر ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو عبور کرنا۔ اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے، اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ مریم بی بی کا کیس چلے اور مریم صاحبہ اکویٹ ہو جائیں۔ اگر وہ اکویٹ ہوتی ہیں، مجھے کیس کے بارے میں نہیں پتا فرینکلی اسپیکنگ فرام اے لیگلسٹک پوائنٹ آف ویو کہ وہ کیس اس کی میرٹ کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے کیس، اور اس میں اگر وہ اکویٹ ہوتی ہیں تو نواز شریف صاحب کا جو اکویٹل ہے اپیل میں اس کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ سارا رسک لینے کی بات ہے، کیا پی ایم ایل این یا نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ یہ رسک لیں گی، لینا چاہتے ہیں، اٹ از ریئلی دیئر ڈیسیژن۔ تو یہ میرے خیال میں یہ کچھ آپشنز ہیں، لیکن کمپلیکیٹڈ آپشنز ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ لارجر بینچ ہو، جسٹس بھون کی پٹیشن، یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو۔ ایک بہت ہی سادہ سا سوال یہ بتائیے کہ بینگ این ایبسکانڈر اور بینگ اے کانوکٹ، اگر نواز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں تو اس وقت کی صورتحال میں اگر ان کو گرفتاری دینی ہوگی، مطلب وہ گرفتار ہوں گے؟ دیکھیں ان کو دو باتیں ہیں کہ اگر وہ ایک نارمل آدمی جو کہ صحت مند ہے، ساری چیزیں ہیں، تو نیچرلی وہ تو گرفتار ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ نواز شریف صاحب اگر اس طرح کا کوئی کیس ان کے وکلا بناتے ہیں کہ جی وہ بیمار ہیں اور بیماری کے ساتھ ساتھ ان کے کیا کیا ایسے ایشوز ہیں کہ وہ جیل میں نہیں جا سکتے، اور کیا کیا ریزنز تھیں ان کے ایبسکانڈ کرنے کی، اس کی ایک کوئی ٹریل ہوتی ہے کہ یہ میڈیکل ٹیسٹمنیز ہیں، اور وہ میڈیکل ٹیسٹمنیز کو عدالت جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہاں جی نواز شریف صاحب جو ہیں جو باہر ایبسکانڈ رہے تو وہ کوئی لیم ایکسکیوز نہیں تھا، تو وہ بھی ایک ایسا سمجھیے کہ مراحل ہیں جو کہ اگر یہ طے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ گرفتاری دیتے ہیں اور پھر تھوڑے دن کے بعد بیل کے لیے دوبارہ سے اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ اتنی آسان نہیں ہے، ڈیلیکیٹ ہیں، مشکل ہیں، لیکن ان سر ماؤنٹیبل بھی نہیں ہے۔ لیکن سارا کا سارا فیصلہ ان باپ بیٹی کو کرنا ہے، پی ایم ایل این کو کرنا ہے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ نواز شریف صاحب آگے جائیں گے اور آگے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ڈیسیژن میکنگ ان کی نیچرلی بہت بہت شکریہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، اور ظاہر ہے کہ یہ خالی جناب نواز شریف اور محترمہ مریم نواز کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی سیاست کا ایک سب سے اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب کہ پاکستان کی سیاست پہ اس کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، تو یہ میک اور بریک پروپوزیشن ہے۔ ان کو ہر صورت میں ضرورت ہے جناب نواز شریف کے ملک کے اندر، اور ملک کی سیاست میں ان کا متحرک ہونا ظاہر ہے کہ ملک کی سیاست کے لیے بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ عمل ہے اور بہت ضروری عمل ہے۔